تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور میرے معزز سامعین حضرات، اس وقت سورہ دخان قرآن کریم کی ایک صورت ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے اس کا پہلا رکوع کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ تو ارادہ یہی ہے کہ اس صورت کے متعلق اور یہ جو آیتیں پڑھی ہیں اس سے متعلق جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بیان کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ فرمایا کہ سورہ دخان مکی ہے اور اس کے اندر 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو پہلا رکوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے حامیم۔ جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ حامیم قرآن کریم کی صورتوں کے اندر جو آیا ہے اس کے معنی اللہ ہی کو پتہ ہیں اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حامیم کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ والکتاب المبین، واو جو آ رہا ہے یہاں پہ قسمیہ آ رہا ہے اور مراد یہ ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو کہ واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے کتاب کو یعنی قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں جو برکت والی ہے۔ انا کننا منذرین، اور ہم ہیں اس کے اندر سنانے والے اور کہہ سنانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچ جانچ کر، علیحدہ علیحدہ کر کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ برکت والی رات میں یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور ہم بوجہ شفقت کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوجہ شفقت کے اپنے ارادے میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان مضرتوں سے بچا لینے کے لیے خیر و شر پر مطلع کر دیں۔ یہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد تھا، یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا۔ تو فرمایا کہ امرا من عندنا، حکم ہوا کہ ہمارے پاس سے، کہ ہم ہیں بھیجنے والے، یہ ہے ہمارے پاس سے اور ہم ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، رحمت سے تیرے رب کی رحمت سے، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہے۔ لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں مگر یہ کہ اسی کی، یعنی بندگی اسی کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سب کا مالک ہے، تو بندگی جو ہے اسی کی کرنی ہے، کیونکہ وہی جلاتا ہے، یعنی وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے
جو باپ گزرے ان کا بھی، اور ان سے پہلے جو دادا گزرے ان کا بھی، بل ہم فی شک یلعبون، بات یہ ہے کہ یہ کافر دھوکے کے اندر ہی اور مشرک دھوکے کے اندر ہی رہتے ہیں، شک کے اندر ہی رہتے ہیں، یعنی بات پھر بھی نہیں مانتے اور حقائق کی طرف سے شک کے اندر پڑے رہتے ہیں اور دنیا کی کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کافر لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ سب سے پہلے تو اس سورت کی فضیلت سن لیجئے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح تک اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان کی تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ دخان کے لفظی معنی آتے ہیں دھواں، عربی زبان میں دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ تو یہاں پر لیلہ مبارکہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی تھی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک تو اس سے مراد شب قدر ہے، جیسے آج 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی اور شب قدر ہونے کا احتمال ہے، تو رمضان کا آخری عشرے کی یہ پہلی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات اور برکات نازل ہوتی ہیں، خیر کی چیزیں بھی نازل ہوتی ہیں اور برکات بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا، اس کی تصریح قرآن کریم کے اندر ہی سورہ قدر کے اندر آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ لیلہ مبارک سے مراد شب قدر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں اور وہ انبیاء علیہم الصلوۃ پر نازل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف نازل ہوئے تھے، رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے تھے، اور توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ چھٹی تاریخ، رمضان کی چھٹی تاریخ میں، یعنی 6 رمضان کو نازل ہوئی تھی، اور زبور 12ویں تاریخ کو، اور انجیل 18ویں تاریخ کو، اور قرآن کریم بعض روایت میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ روایت جو ہے یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ اب مختلف تاریخیں ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 21ویں شب بھی شب قدر ہے، اور 23ویں شب بھی شب قدر ہے، اور 25ویں شب بھی شب قدر ہے، اور اسی طریقے سے 27ویں شب، اس میں زیادہ احتمال ہے شب قدر ہونے کا، یہ بھی شب قدر ہے، اور 29ویں شب بھی شب قدر ہے۔ بلکہ ہم تو اپنے علماء سے اور بزرگوں سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان کی تو ہر رات شب قدر ہے۔ تو قرآن کریم کے شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل کیا گیا، یعنی شب قدر میں۔ پھر وہ 23 سال کی مدت جو گزری، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن کریم نازل ہونا مقدر ہوتا تھا، اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا۔
یہ تو شب قدر کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ لیلہ مبارکہ، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے، ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے شب برات یعنی نصف شعبان کی رات مراد لی ہے، لیکن ان کی اس بات کے اوپر اور دوسری نصوص وہ اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ کھلی نصوص ہیں، ان کھلی نصوص کے ہوتے ہوئے کسی جب کوئی دلیل نہ ہو تو یہ کہ نہیں کہا جا سکتا کہ نزول قرآن شب برات میں ہوا۔ ہاں البتہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، بعض روایات میں حدیث میں شب برات یعنی اس کو لیلۃ السق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس رات کا مبارک ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ذکر ہے۔ تو لہذا اصل بات یہی ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے شب قدر مراد ہے۔ اب بعض روایات حدیث میں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس کے اندر بھی آجال اور ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے آیات مذکورہ میں لیلہ مبارک کی تفسیر لیلۃ البرات سے کر دی ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے، اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی نصوص سے متعین ہے۔ جب متعین ہے اور شب برات کے متعلق جو مضمون آیا ہے کہ اس میں ارزاق کے فیصلے ہوتے ہیں، اول تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے، اور ایسی روایت نصوص صحیحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ رزق اور موت اور حیات کے فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آتی، لیکن علامہ روح المعانی ایک بلا سند روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مضمون کی نقل فرماتے ہیں کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سورہ دخان کی آیت میں جو لیلہ مبارکہ آیا ہے اور فیہا یفرقو آیا ہے، یہ سب الفاظ شب قدر کے متعلق ہیں۔ اب شب برات کی فضیلت کا معاملہ وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایت حدیث میں منقول ہے، وہ مگر اکثر ضعیف ہیں، اس لیے قاضی ابو بکر ابن عربی نے اس رات کی کسی بھی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن شب برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ضعف سے خالی نہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، اور کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کرنے کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ شب قدر اور چیز ہے اور شب برات اور چیز ہے۔ شب برات اور شب قدر کے اندر فرق ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شب قدر، اور شب برات شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں کہا۔ اب دونوں کی فضیلت کیا ہے؟ دونوں کی فضیلت، یہ شب قدر کی تو فضیلت ظاہر ہے،
کہ قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اس رات میں خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اور شب برات کے بارے میں کہ وہ صحیح حدیث سے سند سے ثابت ہو، اس کی بھی بعض روایات ایسی ہیں کہ جو اگرچہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ اس لیے بہت سارے مشائخ نے شب برات کی جو احادیث ہیں ان کو بھی قبول فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ انتظار کرو اس دن کا کہ آسمان لے کر آ جائے دھواں، اور دھواں بھی صریح واضح، یخشى الناس ھذا عذاب علیم، جو گھیر لے لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب کھول دے ہم پر سے یہ آفت، اے رب ہمارے اوپر سے یہ آفت کھول دے، ہم یقین لاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کو سمجھنا، اور جبکہ آ چکا ہے ان کے پاس کھول کر سنانے والا بھی۔ ثم تولوا عنہ، پھر اس سے پیٹ پھیری، وقالو، اور کہنے لگے کہ سکھا ہوا ہے یہ اور باولا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کھولے دیتے ہیں عذاب تھوڑی مدت تک، اور تم پھر وہی کرو گے، پھر لوٹ کر آؤ گے۔ یوم نبطش البطشا، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اور تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کے بعد عرض یہ ہے آپ حضرات سے کہ یہاں پہ دخان مبین کا ذکر کیا گیا ہے۔ دخان مبین کا ذکر یہاں پر جو آیا ہے یہ پیشن گوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھواں جو آسمان پر آئے گا وہ لوگوں پر چھا جائے گا، اور اس سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور تابعین سے 3 قول منقول ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی۔ یہ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بھی صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے یہ واقع ہو چکی ہے، اور اس کا مصداق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ قحط نازل ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ان پر مسلط ہوا تھا، اور وہ لوگ بھوکے مرنے لگے تھے اور مردار تک کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، اور آسمان پر بجائے بارش بادل کا ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس دخان سے مراد گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کے آسمان پر چھا گیا تھا۔ یہ قول حضرت عبد الرحمن ابن اعرج وغیرہ کا ہے۔ زیادہ معروف تو پہلے 2 قول ہی ہیں، تیسرے قول کے متعلق تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا القول غریب جدا بل منکر، کہ یہ قول جو ہے انتہائی عجیب ہے اور غریب ہے، اجنبی ہے، اور بلکہ منکر ہے، یعنی اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ باقی دونوں کا ذکر جو ہے وہ احادیث کے اندر آیا ہے۔ تو روح المعانی ابن کثیر اور قرطبی سے یعنی ان حضرات نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ پہلا قول کیا ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے،
اور قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگا۔ تو ایک روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور بیان کرنے والے ہیں حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی، ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا پہلے نمبر پر، دخان کا ہونا، دابہ کا ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور دجال کا نکلنا، اور 3 خسف یعنی دھس جانا واقع ہونا۔ ایک خسف ہوگا مشرق میں، اور دوسرا خسف ہوگا مغرب میں، اور تیسرا خسف ہوگا یعنی دھسنا ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ اور آگ جو قعر عدن سے نکلے گی وہ لوگوں کو ہکا کے لے جائے گی، جہاں رات لوگ سونے کے لیے ٹھہریں گے تو وہاں رک جاوے گی، اور جہاں دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے تو یہ بھی رک جائے گی۔ اور علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک دخان یعنی دھواں جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا، اور کافر کے تمام بدن میں بھر جاوے گا، یہاں تک کہ ہر مسمع اور مسام سے نکلنے لگے گا۔ اور دوسری چیز ہے دابہ یعنی دابۃ الارض، کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، اور تیسرا دجال۔ اس روایت کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت بحوالہ ابن حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ دخان کی پیشن گوئی گزری نہیں، بلکہ قرب قیامت کے اندر یہ دھواں مومن کے لیے ایک طرح کا زکام پیدا کرے گا اور کافر کے اندر بھر جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کے ہر منفذ سے نکلے گا۔ اسی طرح کا مضمون بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن عباس سے بھی نقل کیا گیا ہے، جس کو نقل کر کے ابن کثیر نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ھذا اسناد صحیح الی ابن عباس رحمہ اللہ تعالی وہو حبر الامہ وترجمان القرآن۔ حضرت ابن عباس حبر امت اور ترجمان القرآن تک یہ اسناد صحیح ہے، اور یہی قول دوسرے حضرات صحابہ اور تابعین کا ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ وہ احادیث مرفوعہ جن میں بعض صحیح بعض حسن ہیں وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دخان ان علامات قیامت میں سے ہے جن کا انتظار ہے، ابھی آئی نہیں، خصوصاً جب ظاہر الفاظ قرآن بھی اس پر شاہد ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر یہ آیا کہ فرتقب، پس انتظار کر، جس دن کہ آئے گا آسمان پر دھواں واضح، پس انتظار کر، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے جس میں دھوئیں کا ذکر ہے، وہ تو ایک خیالی دھواں تھا جو بھوک کی شدت سے ان کی آنکھوں میں محسوس ہوتا تھا، اس لیے لفظ یخشن ناس بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیالی دھواں تو اہل مکہ کے لیے مخصوص تھا، اور یخشن ناس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سب لوگوں پر عام طور پر چھا جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے جو ابواب کندہ کے قریب ہے،
تو وہاں دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو وعظ سنا رہا ہے، اور اس آیت یعنی یوم تأتی السماء بدخان مبین کے متعلق اپنے مخاطبین سے اس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ اس دخان سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ایک دھواں ہے جو قیامت کے روز نکلے گا، جو منافقین کے کانوں اور آنکھوں کو لے لے گا، اور مومن کو صرف اس سے زکام کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ ہم اس کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ذکر کیا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یعنی میں تم سے تمہاری خدمت و تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بتکلف کوئی بات بنا دیں۔ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس کو نہیں جانتا صرف صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تکلف سے کوئی بات نہ بنائے۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ سنایا، اور انہوں نے پھر وہی بات سنائی جو کہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ قحط نازل ہو گیا تھا مکے کے اوپر، وہ ساری بات جو پیچھے بیان کی ہے وہ سنائی۔ تو اب ان آیات مذکورہ میں اور سب چیزوں میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اول دھوئیں کا آسمان پر ظاہر ہونا، سب لوگوں پہ چھا جانا، دوسرے مشرکین کا اس عذاب سے عاجز آ کر ایمان کا وعدہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، تیسرے ان کے وعدے کا جھوٹا ہونا، بعد میں مکر جانا، چوتھے اللہ تعالیٰ کا ان کے جھوٹے وعدے پر بطور اتمام حجت کے کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب کا ہٹا دینا، اور یہ چتلا دینا کہ تم اس وعدے پہ قائم نہیں رہو گے، پانچویں پھر وہ دوبارہ ان کو سخت پکڑ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب پیشن گوئیاں پوری ہو چکی۔ پہلی تو 4 مکے والوں پر قحط شدید مسلط ہونے اور اس کے رفع ہو جانے کے دوران پوری ہوئیں، اور 5ویں غزوہ بدر میں پوری ہوئی، یعنی یوم نفشۃ الکبریٰ۔ لیکن اس تفسیر پر بظاہری الفاظ قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کے سبب آسمان پر خیالی دھواں ان کو نظر آیا۔ تو جو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تأتی السماء اور دخان مبین اور یغشی الناس، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان روایات کو آیا کہ یہ مکے کے اندر جو قحط نازل ہوا تھا وہ بات ہے اس سے مراد، یا یہ کہ یہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، آئے گا۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ طوفان 2 ہیں، ایک تو گزر چکا یعنی قحط مکہ کے وقت، اور دوسرا ہے جو باقی ہے اور اب آنے والا ہے۔ اس کی جو ہے اس کے اندر زکام کسی کیفیت پیدا ہوگی، مومن کے لیے زکام کسی کیفیت ہوگی، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیانی فضا کو بھر دے گا اور کافر کے تمام منافذ کو پھاڑ دے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی یمن کی طرف سے ہوا بھیج دیں گے جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور صرف کفار کہ جو شریر ترین ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ اگرچہ علامہ روح المعانی نے اپنی مختار تفسیر میں اس روایت کی صحت کے متعلق بھی کچھ شکوک ظاہر کیے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ روایت ثابت ہو جائے تو ظواہر قرآن اور روایت مرفوعہ کے ساتھ پھر کوئی تعارض نہیں رہتا۔ یعنی اگر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ دخان 2 ہیں، ایک وہ ہے جو کہ فتح مکہ کے جو کہ قحط مکہ کے لیے نازل ہو چکا، قحط مکہ کے وقت نازل ہو چکا، اور دوسرا جو ہے وہ اب آنا باقی ہے اور وہ بعد میں آئے گا، تو پھر اس طرح اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو آیات میں نے آپ کو پڑھی، آپ کو سنائی ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہاں پہ دخان سے مراد یا تو وہ دخان ہے جو کہ مکے کے اندر قحط نازل ہوا تھا،
اور یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو کہ ایک آئے گا جس کے اندر مومن کو زکام ہو جائے گا اور کافر کے اندر جو اس کے تمام جسم کے منفذ ہیں اس میں بھر جائے گا اور ان سے ظاہر ہونے لگے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دخان جو ہے وہ دو ہیں، ایک تو وہ ظاہر ہو چکا ہے اور ایک ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ دخان سے متعلق تفصیل ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب بقیہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سے بس اتنی اس پر انشاءاللہ اپنے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے